ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ وسائل کو اختیار کرتا ہے. بندہ جب بسم اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ایک عہد کر رہا ہوتا ہے. یا اللہ کے ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے وہ کام بے برکت رہتا ہے. بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، جس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا گیا کہ وہ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. اس کے آغاز کے لیے اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کن کن موقعوں پر پڑھنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے کس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. انسان جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو وہ کسی کے بھروسے پر کرتا ہے، اپنی طاقت کے بھروسے پر کرتا ہے، دولت کے بھروسے پر کرتا ہے، عزیز و اقارب کے بھروسے پر کرتا ہے، رشتہ داروں کے بھروسے پر کرتا ہے، اور اپنے ہنرمندی اور اپنی قابلیت کے بھروسے پر کرتا ہے انسان. لیکن ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ وسائل کو اختیار کرتا ہے، لیکن وسائل پر بھروسہ نہیں. وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے. تو جب بھی کوئی کام درپیش ہو، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو، تو مومن کا کام یہی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کا آغاز کرے. قرآن مجید میں ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، صرف سورہ توبہ کے علاوہ. تو جب وہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف زبان سے کہنے کا ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے یہ پڑھنا ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. بندہ جب بسم اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے ایک عہد کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میری نیت پاک کر دے، میرا عمل پاک کر دے، اور میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام میں برکت ڈال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے گا وہ کام بے برکت رہتا ہے. تو ہمیں اپنے کام میں برکت کے لیے، اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا گیا کہ وہ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے، اور خصوصاً اہل ایمان پر اس کی رحمت جو دنیا میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اظہار ہوگا. اور رحیم یعنی جس میں دوام پایا جاتا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے.
تو الرحمن اور رحیم کی جو صفات ہے وہ ہر وقت بندے کے انتظار میں ہی کہ بندہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بندے کو ڈھانپ دے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں. یہاں تک کہ بندے کا داخلہ جنت میں بھی ممکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. کوئی ہمارا زندگی کا ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں اس کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کریں. تو چلتے وقت جب بھی ہم چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی چیز کو ہم پکڑ رہے ہوں، ہم کسی بک کو پکڑ رہے ہوں، کوئی بھی کام کا آغاز کر رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں. جب ہمیں کوئی خوشی میسر آئے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں. یہ سارے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں. اور جب کوئی غم ہو، جب کوئی پریشانی کا موقع ہو تو اس وقت بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں، اس وقت بھی ہم بسم اللہ پڑھیں. تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے نام سے کرتا ہے، اور اللہ کے نام سے جب بندہ کام کرتا ہے تو پھر شیطان کا عمل دخل اس کام میں نہیں ہوتا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تو نے تمام مخلوقات کا رزق رکھا ہے لیکن میرا رزق کس چیز میں؟ تو کہا کہ تیرا رزق ہر اس چیز میں ہے جس کام کا آغاز انسان اللہ کے نام کے ساتھ نہ کرے. تو اگر ہم اپنے کاموں میں یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کی شرکت نہ ہو، شیطان اس میں شامل نہ ہو، شیطان کا اس میں عمل دخل نہ ہو، تو ہمیں اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا چاہیے. بظاہر تو یہ 3 الفاظ ہیں، بسم اللہ، الرحمن اور الرحیم. جب یہ بندہ دل سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت میرے ساتھ ہے اور کوئی میرے اوپر سایہ کیے ہوئے. بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے، اور بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا دامن پکڑ رکھا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور میرے اوپر اس کی رحمت سایہ پکڑ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر کہ ایک جملہ لگتا ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بندہ جب ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، تو پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کے کام میں برکت ہوتی ہے. اور اس صحیح ابو داؤد میں بھی اور تمام کتب احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہر وہ کام کی جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ کام بے برکت رہتا ہے. تو ہمیں زندگی کے کچھ خاص مواقع کا میں ذکر کرتا ہوں. ویسے تو ہر کام جو بھی موقع ہو اس موقع پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. خصوصاً ہم قرآن شریف کا جب آغاز کریں تو اعوذ باللہ ہم پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کا آغاز کریں. تو جب ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہوں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہوں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر کھانا، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور اگر ہم یہ کہا گیا کہ اگر یہ ہے کہ اگر ہم بسم اللہ ابتدا میں بھول جائیں تو بسم اللہ جب بھی جس وقت بھی ہمیں یاد آ جائے اس وقت ہم درمیان میں بھی بسم اللہ اوّلہ و آخرہ پڑھیں. اسی طرح ہم پانی پینے لگیں تو پانی پینے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ انسان پانی پی لے اور پھر برتن کو ہٹائے اور پھر سانس لے اور اس کے بعد پھر پانی پیے اور پھر سانس لے اور پھر پانی پیے. تو اس طرح 3 سانسوں میں پانی پینے کا حکم ہے. اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، الحمدللہ کہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہوگا، اس کی حمد بھی ہوگی اور اللہ کے نام سے آغاز ہوگا. بندہ جب گھر میں داخل ہو رہا ہوتا، گھر میں داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو شیطان مردود ہمارے گھروں سے دور ہو جائے گا. وہ ہمارے گھروں میں جھگڑے فساد اور تمام کام ہمارے گھروں میں کرتا ہے
اور ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں ترکوں میں لے جاتا ہے، تو ان تمام کاموں سے ہماری بچت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم جب وضو کر رہے ہوں اس وقت میں ہم بسم اللہ سے آغاز کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بھی جو اعضاء ہیں وضو کے ان کے دھوتے وقت اور ان تمام موقعوں پر جو بھی عادت ہو جائیں گے وضو کے اندر، ان کے لیے بھی علیحدہ سے دعائیں موجود ہیں۔ اگر وہ ساری دعائیں آپ یاد نہ کر سکتے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں، اور ایک دعا بہت ہی اہم دعا ہے جو وضو کے درمیان ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ اس دعا کے اندر اپنے گھر کی وسعت کی دعا مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، اور رزق میں برکت کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کسی کو میسر آ جائیں تو اس سے زیادہ خوش نصیب کون بندہ ہو سکتا ہے، جس کی بخشش بھی ہو جائے، جس کے گھر دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی جس کا وسیع گھر ہو، اور اس کے رزق میں برکت ہو، گناہوں کی کوشش کو خوش نصیب کرتا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے وضو کے وقت بھی اور غسل کرتے وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وضو کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان اعضاء کو دھوتے وقت دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، کسی چیز کو بھی جب ہم ہاتھ لگائیں، کسی چیز کو ہم کھانے لگیں ہاتھ لگائیں، تو اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر ہم پڑھیں اس وقت۔ اور سواری پر سوار ہوتے وقت بھی، چاہے ہم کوئی جانور سواری کی شکل میں ہو اس پر ہم سوار ہو رہے ہوں، یا ہم 4 ویلر پر سوار ہو رہے ہوں، ٹرین پر سوار ہو رہے ہوں، بس پر سوار ہو رہے ہوں، موٹر سائیکل پر سوار ہو رہے ہوں، سائیکل پر سوار ہو رہے ہوں، کسی طرح کی بھی سواری ہو، اس وقت ہمیں پڑھنا چاہیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور یہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کپڑے جب ہم پہن رہے ہوں اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور یہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ دعا جو ہے تلاوت قرآن سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اپنے تمام کاموں کے آغاز میں بھی پڑھیں گے، اور جب ہم اسی کو خط لکھ رہے ہوں، کوئی تحریر لکھ رہے ہوں، تو اس وقت بھی ہم بسم اللہ پڑھیں۔ یہاں تک کہ ہم اس طریقے کا موقع ہو تو اس وقت بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان ہم پڑھیں۔ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا، اور انسان شیطانی وسوسوں سے اس وقت دور رہے گا، اور شیطان کا اس میں عمل دخل نہیں ہو جائے گا، ورنہ شیطان اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی درد ہو، تکلیف ہو، اس موقع پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی درد ہوتا تھا کسی کو، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرتے تھے، اور دم کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ کوئی مشین ہم لگانے جا رہے ہیں، کوئی مشین ہم چلانے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھے۔ کام اگر طویل ہو تو کام میں جو بھی پارٹس ہوں کام کے، جو بھی جزیات ہوں کام کے، ہر کام سے اس کے شروع کرنے سے پہلے، اگلے مرحلے پر پہنچنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔